بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ کل میری ایک بہن سے بات ہو رہی تھی اور میں اکثر ڈسکشن سے کرتی رہتی ہوں کہ میرے پاس کچھ میسیجز ایسے آتے ہیں جس میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا، ہم سے فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا، ہم اس چیز میں بہت عادی ہو چکے ہیں۔ انٹرنیٹ کا ہوتا ہے کسی کو مسئلہ، کسی کو تنہائیوں کا مسئلہ ہے، کسی کو یہ ہے کہ ہم سے یہ نشہ مطلب ہے، کوئی ایڈکشن ہے کسی چیز کی، وہ نہیں چھوٹ رہی۔ بہت سارے میسیجز ایسے آتے ہیں جس میں لوگ پریشان ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، چند دن قائم رہتے ہیں اور پھر اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو کل میری ایک بہن سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے بزرگ سے عمل لیا تھا، ان کے ساتھ بھی سیم یہی مسئلہ تھا۔ 3-4 لوگ ان سے کہہ چکے تھے کہ ہم سے فلاں گناہ نہیں چھوڑتا۔ گناہ تو نہیں بتایا لیکن یہ بتایا کہ ہم کسی بیڈ چیز میں انوالو ہیں اور چاہ کر بھی ہم چھوڑ نہیں پاتے، توبہ بھی کر لیتے ہیں لیکن بعد میں پھر اسی میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کے لیے حضرت صاحب سے، اپنے بزرگ سے عمل لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی لوگ کسی بھی قسم کی برائی میں انوالو ہیں، کسی بھی قسم کے گناہ میں انوالو ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹ نہیں پا رہا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ توبہ کی پڑھیں اور اس کے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے ہر بار، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کریں گے۔ کوئی سا بھی استغفار کر سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، یا صرف استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہم اغفر لی ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چاہیں تو درود شریف کی تعداد بڑھا دیں، 313 دفعہ بھی کر لیں، اور یہ سب پڑھنے کے بعد اور یہ سب پڑھائی کرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیہ کرنا ہے، اور ان کے وسیلے سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ کرنا ہے، اور پھر اللہ کے حضور رو رو کے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے کہ میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے، دنیا تو نہیں جانتی، میرے گناہوں کی سیاہی اتنی بڑھ چکی ہے کہ میں نیک اعمال کی طرف نہیں آ پا رہا ہوں، اور جو ہے میرے گناہ آسمانوں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن تو بڑا غفور و رحیم ہے، تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، سچی توبہ پر قائم رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے کہ میں سچی توبہ کروں، اس پر قائم رہوں اور پھر کبھی اس گناہ کی طرف نہ جاؤں، میں تیری نافرمانی نہ کروں، مجھے ایسے عمل میں لگا دے جو تیری خوشی کا باعث ہو، تیری فرما برداری کا باعث ہو، مجھے اپنی نافرمانی سے بچا۔ رو رو کے اپنے گناہ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے توبہ کریں، اس سے سچی توبہ کی توفیق مانگیں، توبہ پر استقامت کی توفیق مانگیں، اپنے آپ کو حقیر جانیں، اور پھر اس طریقے سے آپ نے ناغہ نہیں کرنا ہے، روزانہ کی بیسس پر یہ عمل کرنا ہے۔ وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ ہم بہت اعمال کرتے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، لیکن ہمیں فیض نہیں مل رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے آڑے آ جاتے ہیں اور پھر ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، ہمارے بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اس گناہ کو چھوڑنا بھی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے دل کو ایسا کر دے کہ گناہ کی طرف راغب ہی نہ ہو، ہمارے سامنے وہ چیز آئے بھی تو ہمیں اس کی طرف رغبت ہی محسوس نہ ہو، ہمارا دل ہی نہ چاہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے تیری نافرمانی ہو، ہماری تنہائیاں بھی پاک و صاف ہوں، نگاہیں بھی پاک و صاف ہوں، اعمال بھی پاک و صاف ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ یہ پڑھیں، اور ریگولر پڑھنا ہے، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے بہت عاجز بن کر جو ہے یہ نفل پڑھیں۔ ان کے بزرگ نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص ہے جس کا دل نہیں بھی لگتا نفل پڑھنے میں، استغفار اور درود پاک پڑھنے میں، بھلے وہ بے دلی سے پڑھے، بے رغبتی سے پڑھے، یا دکھاوے کی نیت سے ہی پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور، ڈیلی بیسس پر پڑھے، اس کی برکات وہ خود دکھے گا۔ ڈیلی بیسس پر اللہ کے حضور توبہ کرے، انشاءاللہ تعالی ایک تو جو بگڑتے ہوئے کام ہیں نہیں بن رہے وہ بھی بنیں گے، کیونکہ جب ہماری توبہ قبول ہوگی، اللہ کی نظر کرم ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی کام ضرور بنیں گے۔ دوسرا، آپ کی پڑھائی کر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، تو ان کی بھی نظر کرم ہوگی، اور جب ان کی نظر کرم ہوگی تو دل خود ہی گناہوں سے پاک و صاف ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی نیک عمل کی طرف خود ہی رغبت بڑھنے لگے گی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے یہ عمل اپنے 3-4 لوگوں کو دیا تھا جو بہت پریشان تھے، بری عادتوں میں انوالو تھے، چھوڑنا چاہ رہے تھے، چھوٹ نہیں رہی تھی، تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور کہتی ہیں کہ ان کا کل میرے پاس فیڈ بیک آیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ زندگی بھر ہم اس گناہ کی نحوست سے نہیں نکل پائیں گے، ہم نہیں چھوڑ پائیں گے، مطلب ہم اتنے مغلوب ہو چکے تھے اس گناہ میں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا یہ گناہ چھوٹا ہے جو بھی ان کی عادت تھی کہ اب دل ہی نہیں چاہتا اس طرف دیکھنے کا بھی، دل بالکل بیزار ہو گیا ہے، اور دل کے اندر نا ایک طریقے سے اس چیز کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے،
تو کہتی ہیں کہ میرے پاس 3-4 لوگوں کے فیڈ بیک تھے، اس میں ایک لیڈی بھی تھیں اور 3-4 اس میں جو تھے وہ میل حضرات بھی تھے، الحمدللہ ان کے فیڈ بیک آئے۔ تو یہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیں۔ جتنے بھی لوگ کسی بھی برائی میں انوالو ہیں، نہیں بچ پا رہے ہیں، تو یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ نفل پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ایک تسبیح استغفار اور درود پاک کی پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ لیکن یقین جانیے کہ جب ہم یہ پڑھنا شروع کر دیں گے نا، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ کی نظر کرم ملے گی، تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، رکے ہوئے کام بھی بنیں گے، حاجات بھی پوری ہوں گی، اور پھر جو ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں اس میں حلاوت بھی ملے گی، لطف بھی آئے گا، دل چاہے گا کہ مزید ذکر کریں۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ نا کہ ہم جب ذکر کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی بری عادات نہیں چھوٹ رہی ہیں، تو پھر ہمیں اس کا فیض کیسے ملے گا؟ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ کا قرب کیسے ملے گا جب ہم بری عادات ہی نہیں چھوڑیں گے؟ تو جب ہم ڈیلی بیسس پر صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھتے رہیں گے، اور اگر آپ کا وہ گناہ چھوٹ بھی جاتا ہے تو بھی یہ نماز ترک نہیں کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں ڈیلی بیسس پر، اللہ کے حضور دعا کر لیں کہ دن بھر میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں۔ جب آپ کی بری عادت چھوٹ جائے تو بھی یہ نماز نہیں چھوڑیں، اسے کنٹینیو رکھیں، زندگی بھر اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی خوب کرم ہوگا۔ اور پھر گناہوں کی جو نحوست ہوتی ہے نا، وہ ہماری نسلوں میں بھی جاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، کسی کی دعا ہمیں لگتی ہے، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ ہماری نسلوں میں چلتی ہے، ہماری نسلیں بھی اس تاثیر سے فیض اٹھاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم کوئی گناہ میں مبتلا ہوں، اس کی توبہ نہ کریں، اس گناہ کی نحوست ہمارے ساتھ ہو، تو وہ نحوست ہماری نسلوں میں بھی جاری ہوتی ہے اور ہماری نسلیں بھی اس چیز کو بھگتتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے، ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، اور شیطان کے، نفس کے شر سے ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک پل کے لیے بھی ہم شیطان اور نفس کے بہکاوے میں نہ آئیں، نہ صرف ہم بلکہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت ہو، وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ تو یہ لازمی کریں، بلکہ جو کسی گناہ میں مبتلا نہیں بھی ہے نا، کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہے، وہ بھی یہ عمل لازمی کرنا شروع کر دیں، اس نیت سے کہ جو میری غلطیاں کوتاہیاں اللہ کریم اسے معاف فرمائے، میرے اعمال قبول فرمائے، اس کی برکت سے میرے جو ہے دعائیں قبول ہوں، حاجات پوری ہوں، اللہ کا قرب ملے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے، روحانیت کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت نصیب ہو جائے، اور اس کی برکتیں مجھے بھی ملیں اور قیامت تک آنے والی میری نسلوں کو بھی ملیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت برکتیں ملیں گی۔ لازمی سے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، بھلے بے دلی سے پڑھیں، بے توجہی سے پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تاثیر ہے، وہ خود آپ کا دل جو ہے اپنی طرف موڑ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری حاجات قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔